باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کے قابل سمجھا۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے غیبت اور چغلی۔ غیبت کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ غیبت کہتے ہیں ایک شخص کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرنا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو پھر بھی؟ فرمایا پھر ہی تو غیبت ہے۔ اگر برائی موجود نہ ہوتی اور تم بیان کرتے یہ تو پھر بہتان تھا۔ لہذا کسی شخص کے اندر اگر برائی موجود ہو تو اس کو بھی آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اپنی آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ سمجھو کہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی لذت بھی نہیں ہے۔ کئی گناہ ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی مادی فائدہ ہو، کوئی اس کا فائدہ نہیں سوائے دوسرے کی تذلیل کے۔ اس سے دوسرے شخص کی تذلیل مقصود ہوتی ہے جس کی وہ برائی آگے بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ میرے بندے کی کوئی دوسرا تذلیل کرے، اگرچہ وہ میرے بندے ہی ہیں کیوں نہیں۔ تو وہ ستار العیوب ہے۔ اللہ کی یہاں شان یہ ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ لوگوں کی عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو جب وہ خود لوگوں کی عیبوں کو چھپا رہا ہے تو کسی کو اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ تم لوگوں کی عیبوں کو اچھالو؟ تو یہ ایک اللہ سے ٹکر لینے کے مترادف ہوگا کہ وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ نہیں آگے بیان کرنا، ہم کہتے نہیں کریں گے۔ یہ گویا خدا کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جس سے تو روکتا ہے ہم وہ کریں گے، ہماری مرضی، ہماری زبان ہے، ہماری مرضی ہے۔ تو خدا را اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے خود بھی بچنا چاہیے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے۔ بس تمہیں کیا فائدہ ہے؟ جب اللہ چھپا رہا ہے تو تم کو بیان کرتے ہو، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی برائی آگے بیان نہ کرو تو تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور دوسرا گناہ چغلی کھانا۔ چغلی ہوتی ہے ایک شخص نے اگر دوسرے کے بارے میں کوئی بات کر دی، غیبت ہی کہہ لیں، تو وہ آگے اس تک پہنچانا کہ تیری وہ غیبت بیان کر رہا تھا۔ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے چغلی اور غیبت کا۔ اگر میری برائی کسی شخص نے بیان کی تو وہ آ کر مجھے بتا دے کہ فلاں تیری برائی بیان کر رہا تھا، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ میرے دل میں پھر اس کے بارے میں کیا گمان ہوگا؟ اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے دوری پیدا ہوتی ہے، ایک قابل نفرت معاشرہ جنم لیتا ہے، بغض بڑھتا ہے، عناد بڑھتا ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر بات قتل و غارت تک چلی جاتی ہے چغلی سے اور غیبت سے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو معاشرے میں فتنہ بپا کرنے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہیں۔ اس کا کیا فائدہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میں تمہیں بتاؤں بہترین شخص کون ہے، بہترین لوگ کون ہیں؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمایا وہ ہے کہ جس کے کردار کو دیکھ کر دوسرے شخص کو خدا یاد آ جائے کہ یہ کتنا با کردار شخص ہے کہ یہ اللہ کے کہنے پر عمل کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے کردار کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اس کی اخلاق کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اس کے احوال کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اور پھر پوچھا جان بتاؤں
جانتے ہو بدترین شخص کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین شخص چگلی کھانے والا ہے، جس سے لوگوں کے درمیان فساد پھیلتا ہے، بدترین ہے وہ شخص۔ اب وہ بھلے عبادت کرتا ہو، ریاضت کرتا ہو، شب بیداریاں کرتا ہو، اس سے کیا غرض جب فیصلہ آ گیا کہ چگلی کرو گے تو تم سے بڑھ کر بدترین کوئی نہیں ہے، بدتر کہا ہے اس کو، برا نہیں کہا، بدترین کہا ہے۔ تو بظاہر یہ چھوٹی ہمیں لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں بہت بڑی غلطیاں ہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور پھر بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ اتنی رچ بس گئی ہیں کہ ان کو نکالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ان سے نفرت کی ہی نہیں جاتی، اور اس کی وجہ ہے کہ ان کو برا سمجھے ہی نہیں جاتا، جبکہ برائی کی جڑ یہاں سے ہوتی ہے، فتنے کی جڑ پیدا ہوتی ہے، فساد بپا ہوتا ہے، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ گھروں کی 90% لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ چگلی اور غیبت کی وجہ سے ہوتی ہیں، برادری کی، گھروں کی، خاندان کی۔ بہو کو کوئی مسئلہ بنا ہے وہ ماں کو بتائے گی، 80% تو یہ لڑائی وجہ بنتی ہے۔ ماں پھر انٹرفیئر کرے گی، پھر وہ ظاہر ہے کہ اس نے کرنا ہے، وہ تو مامتا ہے۔ بیوی جو ہے وہ ماں کی برائی بیان کرے گی بیٹے کے سامنے، اب یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے، باتوں باتوں میں کرے گی۔ تو بتائیں ہم نے کبھی روکا؟ خبردار، یہ ایسا کیوں کر رہی ہے تم؟ اگر ہم اس کے ساتھ مخلص ہوں تو اس کو جو جہنم سے روکیں۔ ماں کے اندر وہ موجود ہو چیز پھر بھی نہیں کرنے کی اجازت، بہن کے اندر موجود ہو پھر بھی نہیں کرنے کی اجازت۔ ایک شخص حضرت ماعز اسلمی، اس سے غلطی ہوئی، سزا ملی، سزا ملنے کے بعد لوگوں نے اس کے بارے میں غلط کمنٹس دیے۔ یہ جو کمنٹس کرنے ہوتے ہیں یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتے ہیں، اگر اس سے نیک نیتی مقصود نہ ہو۔ ایسا شخص جو معاشرے کے لیے برا کرتا ہے، برا سوچتا ہے، اس شخص کی برائی آگے بیان کرنا وہ گناہ نہیں ہوگا۔ مثلا وہ ہمارے سیاستدان ہیں ماشاءاللہ، ہمارے حکمران ہیں جی، ہاں، تاکہ ان کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ اگر وہ برے ہیں تو، اگر پارسا متقی پرہیزگار ہیں تو پھر تو ماشاءاللہ صدقے جائیے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور ہے نا ویسے پارسا، جاپان پہلے نمبر پر ایمانداری میں، اور یہ ایمانداری میں کہاں کھڑے ہیں؟ 126 میں 27ویں نمبر پر، بددیانتی میں پہلے نمبر پر۔ وہ ایمانداری میں پہلے نمبر پر، یہ بددیانتی میں پہلے نمبر پر۔ افسوس، پھر ہم ان کو جہنمی کہتے ہیں، خود جنتی، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے، ہم ایمان لائے، پھر جو مرضی کرتے پھریں نہیں۔ یہ بھی جو باتیں ہیں نا کہ اب یہ کر لو گے تو پھر یہ سارے بخشے جاؤ گے، یہ کر لو گے تو سارے بخشے جائیں گے، اس چیز کا بھی جو پھیلانا تھا نا، یہ بھی نقصان کا باعث بنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نے فرما دیا، خاص لوگوں میں بات کی تھی کہ جو کلمہ پڑھے گا بالآخر جنت میں جائے گا، وہ آگے لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگ گئے۔ فاروق اعظم نے سنا، اس کو پکڑا، اس کو گھونسا مارا، تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی؟ لوگ تو بدعمل ہو جائیں گے۔ اس نے کہا حضور نے کہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ تو لوگوں کو بدعمل کر رہا تھا، بے عمل کر رہا تھا۔ حضور نے پھر دونوں کو سمجھایا، یعنی حضرت عمر فاروق کی بات کو نگلیکٹ نہیں کیا حضور نے کہ ایسا نہیں، ایسا آپ نے کیوں کیا۔ تو ہمارے یہاں تو پھر مولوی ممبر پہ بعد میں بیٹھتا ہے، پہلے ان کو جنتی بنا دیتا ہے کہ نہیں بنتے، ضرور شریف پہلے ہی پڑھے تو جنتی،
بھئی جنت میں جب پودے لگ جانے ہیں تو تمہارے لیے ہی تو لگنے ہیں، پودے لگنے ہیں تو تمہارے لیے ہی تو لگنے ہیں۔ تم چغل خور ہو پھر بھی پودا سبحان اللہ کہنے کے بعد، تم بددیانت ہو پھر بھی پودا تمہارا۔ سر یہ تو سیل لگی ہوئی ہے جنت میں جانے کی۔ ہاں تو یہ مولویوں کا بہت بڑا قصور ہے اس میں، ہمارے خطباء کا، ہمارے نعت خوانوں کا، نقیبوں کا۔ اب میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کردار کے ساتھ چیزیں جڑیں گی، کردار ٹھیک ہوگا تو پھر سبحان اللہ کا فائدہ ہوگا۔ ایک بددیانت شخص ہے، گمراہ ہے، ذلیل ترین آدمی ہے، نکما ہے، کمینہ ہے، گھٹیا ہے، جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، وہ 10 بار سبحان اللہ کہہ دے تو جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کیا جنت تماشا بن گیا، جنت میں جانے کے طریقے جو بنا دی ہم نے۔ جتنا ہاتھ اونچا کرے گا سیدھا جنت میں۔ وہ خدا کا خوف کریں، مزاج بنا دیا دین کو آپ نے۔ اس لیے لوگ بے عمل ہو گئے، سر اس لیے ہو گئے، بے عمل ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کر لیں گے تو جنتوں میں چلے ہی جانا ہم نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو کردار سے جنت جانے کا پیغام دیا جاتا تھا، ہمارے ہاں محافل سے، سبحان اللہ سے، درود پڑھنے سے نہیں۔ درود پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن جھوٹے کو بھی ہوتا ہے، حضور سے یہ دشمنی کرتا ہے اس کو بھی ہوتا ہے، حضور کی بات ماننے کو تیار نہیں پھر اس کو بھی ہوگا۔ وہ خدا کا خوف کریں یار۔ درود عبادت ہے لیکن درود ایک محبت کا پیغام ہے، محبت کرنے کے لیے ہے، لیکن آپ کا بغض ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں سے، درود پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ حضور کی بات آپ ماننے کو تیار نہیں۔ حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ تم کہتے ہو ملاوٹ بھی کرنی ہے، درود پڑھ کے تمہارے ساتھ محبت بھی کرنی ہے، پھر جنت میں بھی جانا ہے۔ ہم نے سنا نہیں مولوی سے درود پڑھو گے تو جنت ہی ہو جاؤ گے۔ کچھ تھوڑا سا نا ہاتھ تھوڑا رکھنا، بہت زیادہ ٹاپ سے لے گئے۔ کوئی خطیب خطاب کرنے کے بعد پھر جو سامعین ہیں ان میں سے کسی کو جانبی رہنے دے گا؟ سارے ہی جنتی، اور پرلے درجے کے کمینے، گھٹیا، جاہل، اجڈ، جھوٹے، فراڈیے، دھوکے باز، لوگوں کے حق مارنے والے، لوگوں کو ستانے والے، اگر وہ واہ واہ کہہ دیں تو جنتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 چیزیں ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہماری روایت ہے، 4 اگر جس میں خصلتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ پہلی خصلت فرمایا وہ خائن، امانت میں خیانت کرنے والا، بددیانت، پکا منافق ہے۔ پھر فرمایا جھوٹا شخص، اس کی منافقت میں شک ہی کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا وعدہ خلاف، تیسری صفت اس کی، اور چوتھی جو لڑتا ہے اور لڑتے ہوئے بد زبانی کرتا ہے، اگر کسی سے اختلاف ہو تو بد زبانی کرتا ہے، جھگڑا ہو جائے تو بد کلامی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ منافق ہے۔ کیا یہ صفتیں پائی نہیں جاتی ان جنتیوں میں؟ ان کو 2 منٹ میں بنا لینا ہمارا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، ہوتا نہیں ویسے ہو سکتا ہے، اولاد بخیل بنا دیتی ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، ویسے بہادر ہوتا ہے مومن، ہو سکتا ہے بزدل بھی ہوتا ہے، لیکن جو فرمایا نا کہ جھوٹا مومن ہو سکتا ہے، فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا جوڑیں، محفل میلاد کرا رہا ہے، وہ 11ویں پکا رہا ہے، وہ ختم دلا رہا ہے، وہ وظیفے پڑھ رہا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ عمرے کر رہا ہے، جتنی بھی باتیں آپ لے لیں، اور ساتھ بددیانتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا ان چیزوں کا؟ کوئی فائدہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ خود منافقت کر رہا ہے، جیسے حضور نے فرمایا وہ نہیں کرنے کو تیار، لیکن نام حضور کا استعمال کر رہا ہے، یہ دکھاوا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مہذب اور نیک شمار کروانا چاہتا ہے، اندر کا باطن جو ہے وہ بغض سے بھرا ہوا ہے، اس کو بدلنا نہیں چاہتا،
جسٹ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو نیک شو کروانا چاہتا ہے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے خطباء کے کبھی یہ موضوعات بنے ہیں؟ ہمارے پیروں کے کبھی بنے ہیں؟ ہاتھ چوم لیں تو ٹھیک ہے جی. انہوں نے یہ کبھی پوچھا جو کرتے ہو یہ ملاوٹ کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو؟ رزق تمہارا کیوں حرام کا ہے؟ اور یہ پیری مریدی بنا لو گے تو پھر بخشے جاؤ گے. کاروبار بنا لیجیے اصل میں نا. افسوس ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ النمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اور آقا نے فرمایا یہ غیبت زنا سے بدتر ہے. زنا سے بدتر. زنا تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، لیکن وہ جو غیبت ہے یہ معاشرے کو آگ لگانے کے مترادف ہے. یہ معاشرے کو آگ لگا رہا ہے، وہ عزتیں اچھال رہا ہے لوگوں کی، لوگوں کے عیبوں سے پردہ ہٹا رہا ہے. خدا پردہ ڈالنا چاہتا ہے، تم ہٹانا چاہتے ہو. یہ تو خدا کو چیلنج کر رہا ہے. دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت صفیہ کے بارے میں نے ایک جملہ کہہ دیا تو حضور اس سے ناراض ہوئے. فرمایا عائشہ تم نے یہ جملہ جو کہا ہے نا، اگر سمندر کے پانی میں اس کو گھول دیا جائے تو سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اب وہ جملہ کیا تھا؟ اتنا ہی کہا تھا کہ یہ پست قد والی ہے. یہ جملہ پست قد والی ہے. اس میں تھوڑا سا ڈیگریڈ کرنے کے مترادف ہے نا. اتنا ڈیگریڈ کرنا بھی خدا کو اور اللہ کے رسول کو گوارا نہیں کسی شخص کو کیا جائے. حضور اتنا ناراض ہوئے. اندازہ کریں معمولی کسی کی تحقیر کی بھی اجازت نہیں ہے، معمولی سی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان. صلى الله تعالى على رسوله الكريم محمد وعلى